السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، مودی صاحب کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا بھر میں، اس کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے وہاں کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک کریڈٹ جو ہے مودی صاحب کو بہت جاتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے مقابلے میں، وہ کریڈٹ کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم جناب کہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے جو 12 مئی کو سپیچ کی ٹی وی کے اوپر، وہ کنونسنگ سے زیادہ، یعنی کہ ڈومینیٹ کرنے سے زیادہ کہ اس کے اوپر وہ ہوتا کہ خود وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کے لیے امبیرسنگ ہوئی۔ اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے مانی، کچھ کے اوپر جب انہوں نے آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب انڈیا یوں ہے یا یہ ہے، اس کے اوپر لوگوں نے پھر اس کے اوپر تجزیے کرنے شروع کر دیے۔ جو 12 مئی سے پہلے کا ٹائم تھا جس ٹائم ڈی ایسکلیشن کی بات ہو رہی تھی، اس وقت مودی صاحب نے بالکل چپ سادے رکھی۔ یہ وہاں کے نیوز پیپر اور وہاں کے لوگ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں جس وقت انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا، انہیں ان ممالک میں جا کے جب انگیج کرنا چاہیے تھا، انہوں نے مس کیلکولیشن کی، اور اسی مس کیلکولیشن کو شرمندگی کے ساتھ سمجھانے کے لیے وہ 12 مئی کو سپیچ کرنے آئے، جس کے بعد ان کے اوپر مزید تنقید ان کے اپنے ملک کے اندر اپنے میڈیا نے، وہ والا میڈیا جو بڑے ہی ہاسٹائل قسم کا تھا اور جس نے پورے پاکستان کو فتح بھی کروا لیا تھا، وہ اس کو انہوں نے بھی تنقید کرنا شروع کر دی اس کے اوپر۔ اور یہ بھی چیز مانی گئی کہ جب جس طرح میں نے کہا کہ ڈی ایسکلیشن کا ٹائم تھا، پاکستان کی سفارتکاری جو تھی وہ پاکستان نے ایک تو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، وہاں پہ پوری دنیا کو دکھایا کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ بھی کیا تو ہم جلدی میں نہیں ہیں، ہم ریسٹرین کریں گے، ہمیں بتانا ہے۔ اور 6 مئی 7 مئی کی رات سے پہلے بھی پاکستان نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے انگیج کیا، جس وقت انہوں نے بار بار کہا کہ پاکستان جو ہے پہلگام کے اوپر جو انڈیا ہے وہ ایویڈنس دے سامنے، کوئی کنکریٹ قسم کی ایویڈنس دے۔ اور اس چیز میں، اس آرگومنٹ میں یا اس چیز میں پاکستان بالکل حق بجانب تھا کہ جناب 5 منٹ کے اندر پہلگام واقعے کے بعد 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر کٹتی ہے اور پاکستان کے اوپر الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ یہ چیز جو تھی یہ بڑی کنونسنگ تھی پوری دنیا کے لیے۔ اور لیکن بھارت جو تھا اور بھارت کی جو سرکار تھی، مودی جو تھے، وہ ایک ہٹ درمی کے اوپر رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ جس طرح کرکٹ کے حوالے سے وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں، شاید یہی بات بھی لڑائی اور جنگ جو ہے، جنگ اور کرکٹ یا گیم جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پوری دنیا کو جب پاکستان انگیج کر رہا تھا اس وقت مودی نے بالکل انگیج نہیں کیا، اور ان کا میڈیا اپنا کہہ رہا ہے، ان کا پرنٹ میڈیا کہہ رہا ہے، ان کا الیکٹرانک میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہیں سعودی عرب کو، ایران کو، ترکی کو، رشیا کو اور کافی سارے ملک ہیں، ان کو کیسے انگیج کرنا چاہیے تھا۔ اس نے چپ سادے رکھی، اس نے کوئی اس طرح سے بات نہیں کی، جس وقت پاکستان کے کانٹیکٹ جو تھے پوری دنیا میں ہو چکے تھے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ حملے کے بعد بھی جب بھارت نے یہاں پہ 24 میزائل پھینکے مختلف جگہوں پہ، اس کے بعد بھی پاکستان نے ریسٹرین کیا، اور پاکستان نے اپنی سفارتکاری جو تھی وہ اس وقت بھی بند نہیں کی بلکہ جاری رکھی۔ لیکن بعد میں جب یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے جو خطاب کیا، تو ان کے خطاب کے اندر ہی سارا کچھ نظر آ رہا تھا کہ وہ آئندہ بھی جواب دیں گے یا آئندہ جواب دیں گے، اور اس طرح وہ جو ایک وکٹری سپیچ جو تھی وہ ایک شرمندگی والی سپیچ میں بدل گئی۔ اپنی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے پتہ نہیں پاکستان کو ناکو چنے چبوا دی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اور جو میڈیا نے پورے پاکستان کو فتح کیا تھا، وہاں کے لوگوں کی جب آنکھیں کھلنا شروع ہوئی، وہاں کے آرٹسٹوں نے، وہاں کے پلیئرز نے، وہاں کے اور سول سوسائٹی نے اپنے ہی میڈیا اور اپنے ہی سرکار کے اوپر تنقید کرنی شروع کی کہ آپ تو بڑی بڑی ڈینگیں مارے تھے لیکن نکلا تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس پہ مودی صاحب کو بہت زیادہ شرمندگی رہی اور شرمندگی ہوئی، اور ابھی تک ان کے اوپر وہ تنقید ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت اور اس کا میڈ ان اسلحہ تھا اس کے حوالے سے، اور جو جیٹس تھے اور جس کے اوپر بڑے زیادہ فخر بھی تھا انہیں، رافیل سمیت اور باقی، وہ وہاں پہ آسمانوں میں، اسکائز میں جو ہے اپنی پرفارمنس دینے میں بالکل ناکام رہا۔ اور پاکستان کے جو جیٹ تھے، پاکستان کے جو پائلٹ تھے، انہوں نے جناب کس طریقے سے کیا۔ اور آج چائنا کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے J-10C کے حوالے سے، اس کے شیئر کتنے بڑھے ہیں، اس کا اسلحہ کتنا ہوا ہے، اگرچہ وہاں کے انڈین کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسلحہ بہت زبردست ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قبل از وقت ہے۔ جو خود وہاں کے چائنا کے ریٹائر آرمی کے افیسر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی چائنا کا جو اسلحہ تھا وہ ٹیسٹ نہیں ہوا تھا،
لیکن یہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہوا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے پائلٹس کی بھی تعریف کی ہے. تو یہ ریکارڈ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن مودی صاحب اب جب انہیں یہ جو اب اقدام کر رہے ہیں سارے بعد میں کہ کبھی کسی کو گرفتار کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر, کبھی کسی کو کر رہے ہیں, اور وہاں کا ہاسٹائل قسم کا اور اگریسو میڈیا جو تھا وہ اب نئی سے نئی سازشیں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ فتح پاکستان کو کرنا تھا تو بات جا کے جیوتی ملہوترا یوٹیوبر کے اگر گرفتاری کے اوپر ٹھہری ہے تو بس میرا خیال میں پھر آپ کو بس ہی کر دینی چاہیے تو بہتر ہے. پاکستان کے اندر اور پاکستان سے یوٹیوبر یا انفلوئنسر جو ہیں وہ انڈیا میں بھی جاتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ویزے کے معاملات ہوتے ہیں, وہاں پہ رہنے کے معاملات ہوتے ہیں, تو انہیں کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب دونوں ملکوں کے تعلقات اس حد تک خراب ہیں کہ انڈین ایمبیسی میں پاکستان کے اندر کوئی چلا جائے تو پوچھ پرتیت بہت زیادہ ہوتی ہے. سیم کیس ود انڈیا کہ وہاں پہ کوئی پاکستان کی ایمبیسی میں چلا جائے تو اس کے پیچھے بھی ایجنسیاں لگ جاتی ہیں, پوچھنا وہ شروع کر دیتی ہیں. لیکن جیوتی ملہوترا کے خود فادر نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ میری بیٹی کسی ایسے اس میں ملوث نہیں تھی, نہیں پائی جاتی تھی. یہ کہنا کہ جناب صاحب ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا, اس کے تو 4.25 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں. پاکستان کے اندر میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے 30 40 اور 20 یا 10 ہزار جو ہے سبسکرائبر ہیں, لیکن وہ پاکستان کی حد تک ٹریول کر کے جاتے ہیں بائی ایئر بھی, ڈومیسٹک فلائٹ لے کے وہ کراچی جاتے ہیں اپنا یوٹیوب کے ویلاگ بنانے کے لیے. تو ٹریولنگ ویلاگ کے اندر اتنا پروفٹ ہو جاتا ہے. تو وہ صرف پاکستان یا تو آتی ہوتی تو اب تو تھا, وہ بنگلہ دیش بھی جاتی تھیں, وہ جتنے باقی دوسرے ملک ہیں وہاں پہ بھی جاتی رہی ہیں, سارے ممالک کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو یا تو وہ پاکستان اسپیسیفک ہوتی تو آپ اس کے اوپر شک کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جس طرح بتایا نا کہ فیصل آباد اور ملتان اور پتہ نہیں کس کی سی پورٹ کو فتح کرنے والا جہاں پہ سی پورٹ ہے بھی نہیں, اور پورے کراچی کو فتح کرنے والا اور پورے پاکستان کو فتح کرنے والا جو میڈیا تھا, اب وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ ارناب گوسوامی صاحب جن کے اپنے میرے خیال میں یوٹیوب کے اوپر 15,000 بھی ویوز نہیں آتے, 15 اتنا بڑا صحافی بنے ہوئے ہیں جناب صاحب, اور 15,000 لوگ انہیں یوٹیوب پہ نہیں دیکھتے. آپ اٹھا کے دیکھیں جناب پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں وہ جو کرتے ہیں ان کے کتنے بشک وہ مین سٹریم پہ بھی کرتے ہیں, چلے اپنے یوٹیوب چینل نہیں بھی ہے, پھر بھی ان کے یوٹیوب پہ کے اوپر مین سٹریم والے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور زیادہ تعداد میں دیکھا نا. انڈیا اتنا بڑا ہے, انڈیا کے اندر تو 1 ملین سبسکرائبر ایسے ہے جس طرح پاکستان میں 1 لاکھ شاید پاکستان میں کسی بھی یوٹیوبر کو سبسکرائبر کو لینے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن انڈیا اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ 1 ملین کوئی میٹر نہیں کرتے. تو وہاں پہ وہ لڑکی آتی تھی اور وہ صرف یہاں نہیں آتی تھی بلکہ ہر جگہ جاتی تھی. تو اب اس کے اوپر الزام لگانا اس کو فائنینس کون کرتا تھا, اس کو کون بلاتا تھا, کون کرتا تھا, تو یہ تو پھر میرے خیال میں اب نہ ہی سمجھے پھر آپ کی طرف سے آپ اپنے لوگوں کے اوپر اب آپ نے چڑھائی کرنا شروع کر دی. ایک چیز جس کا مودی صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پاکستان کی گورنمنٹ کے مقابلے میں, وہ کیا ہے, یہ جو وفد بنے ہیں ڈیلیگیشن, یہ جو پوری دنیا میں جائیں گے, امن اور آشتی کیا ہوتا ہے اس کا ایک پیغام لے کے جائیں گے, اور جو پوسٹ وار سینیریو ہے اس میں اپنا موقف سامنے رکھیں گے, اور جو معاملات ابھی ٹریٹی سمیت اور دوسرے معاملات سمیت چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. تو اس میں مودی سرکار نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے ششی تھرور کے سربراہی میں جو ہے 7 گروپ بنائے ہیں, اس میں 59 کے قریب ممبر ہیں, جس میں کانگریس بھی ہے, جس میں ایکس ڈپلومیٹس بھی ہیں, پولیٹیشینز ہیں, مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں, نمائندگی بہت زبردست ہے. اس میں کانگریس کے لوگ بھی شامل ہیں, خود ششی کو دیکھ لیں, پھر اس کے یہاں پہ بلاول بھٹو کے خود کیپیبل ہیں, ان کے اندر تجربہ اگرچہ کم ہے لیکن ان کا پوٹینشیل ان کے اندر بہت زیادہ ہے, لیکن ان کے ساتھ جو لوگ باندھے گئے ہیں, لگائے گئے ہیں, ان میں کوئی بھی مختلف رائے رکھنے والا نہیں, سب بلاول کے انڈر ہی کام کرتے ہیں. خواہ وہ شہری مصدق ملک کا کیا وہ لینا دینا ہے, ہنا ربانی خان ویسی ان کے انڈر ہے. تو ایک جو ڈفرینٹ آواز آنی چاہیے تھی, جیسے خورشید قصوری اگر شاہ محمود قریشی باہر ہوتے وہ, یا اور لوگ جو ہیں مشاہد حسین سید, یہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ رکھنے والے لوگ ہیں, یہ اپنا ان پٹ بھی دے سکتے تھے, یہ بلاول سے انفلوئنس نہ ہوتے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے یہاں پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو اس سے دور رکھا. اب دوسرے ملک میں جائیں گے کتنا افیکٹولی کام کرتے ہیں یہ, اور ان کے کتنے کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ اخلاقی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا فتح ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جائیں گے, وہ جا کے بتائیں گے یہ مودی سرکار کے بندے ہیں, بی جے پی کے ہیں, یہ کانگریس کے ہیں, یا ویس الدین والے کے ہیں, یہ فلانی پارٹی کے ہیں, تو ان کے اندر جان زیادہ پڑے گی کہ بی جے پی کے
ساتھ ہی اگر کانگریس والے آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہاں پہ یکجہتی بھی ہے انڈیا کے اندر اس معاملے میں، اور اس معاملے میں وہ دیکھیں گے کہ دیکھیں سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اس کو بہت ہی انڈر پلے کیا ہے، اور اس میں سمجھا کہ شاید بس ویسی توکوں کے اوپر کو وزٹ کرنے کو، سیر سپاٹا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب وہ ایک اہم مقصد کے لیے آپ ڈیلیگیشن بنا رہے ہیں تو آپ اس کو وسیع نظر کے ساتھ، وسیع القلب کے ساتھ اس کو بناتے تو زیادہ اچھا تھا. ایک لارجر پکچر کو سامنے رکھ کے اس چیز کو بناتے کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، ہم نے کیا اچیو کرنا ہے اور لوگوں کو کس طرح کنونس کرنا ہے، تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. اب بالفرض رشیا میں، بالفرض عرب کے کسی ملک میں ایک ہی دن میں 2 وفد آتے ہیں. ایک پاکستان سے آتا ہے، پاکستان کے وفد میں 4-5 لوگ ہیں، 6-7 لوگ ہیں، اور ان کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، سیم ہی پارٹی کے سیم ہی آوازیں ہیں، کوئی دوسری پارٹی کا نہیں ہے. دوسری طرف وہاں پہ جاتے ہیں کہ جناب کانگریس والا بھی ساتھ ہے، وہ مسلمان ویس الدین والا بھی ساتھ ہے، سارا ساتھ ہیں. وہ اپنے دیش کی بات کریں گے یا اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں گے، تو کس کے اندر زیادہ جان ہوگی؟ اگرچہ سفارتکاری میں پاکستان ابھی تک آگے رہا ہے یہ اس پورے معاملے میں، لیکن وہ سفارت ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بتایا بھی کہ 100 پتہ نہیں 60 کالیں انہوں نے کی، پھر ڈپلومیٹس نے 100 سے زیادہ کی. ابھی وہ چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جو مسنگ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہم اس کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.